अस्सलाम वालेकुम। मुक़य्यद ख़्वाब बाय ज़ुबारिया साहिर एपिसोड 6। बस जो हुआ लहज़ा भर में हुआ। उसका रुख मुखालिफ सिमत था और दरवाजे के दाएं बाएं खड़े दोनों मुसल्लह अफराद की पेशानियों से खून का फवारा सा उबल पड़ा। सुमित्रा का रुख अकबी सिमत कैसे हुआ, कब हुआ और दरवाजे पर तैनात अफराद की पेशानियों से खून कैसे उबल पड़ा, कुछ समझ में ही ना आ सका था। यकीनन उस सब के दौरान मेरी पलक झपक गई थी। बिजली एक बार फिर चमकी। वो दोनों भी अकबी दीवार से टकराकर नीचे गिर रहे थे कि सुमित्रा दाएं पांव की एड़ी पर घूमी और बगली दीवार के साथ हक्का बक्का खड़ा गनमैन भी पेशानी में रोजन लिए फर्श पर आ रहा। हमारी तो खैर क्या, खुद उन लोगों की अपनी अकल में ना आ सका ये सब क्या हो रहा है। हम सब अपनी जगह मबहूर थे और जिंदा बचने वाले दोनों अपनी जगह सख्ते की कैफियत का शिकार थे। मेरा तो ख्याल था कि अख्तर अपने ही खून में नहाया होगा, मगर यहाँ यकायक बसात ही पलट गई थी। फिर उससे कबल कि सुमित्रा उन दोनों में से किसी का निशाना बनाती, धीर चंद्र ने उठते हुए राइफल की नाल पर हाथ डाल दिया। ठीक उस लम्हे अक़ब में मौजूद शख्स ने सुमित्रा के गले में बाजू डालकर उसे दबोच लिया। सुमित्रा ने दाएं हाथ से अपनी गर्दन के गिर्द कसे बाजू को पकड़ा और साथ ही एक ठोकर धीर चंद्र के जमा दी। उसके मुंह से ज़िबा होते हुए बकरे की सी आवाज निकली और वह मुंह के बल झुकता चला गया। सुमित्रा ने एक जरा खुद को सामने की जानिब झुकाया। उसके दोनों हाथों की उंगलियों शख्स के जबड़ों के नीचे पेवस्त होती महसूस हुई। दूसरे ही लम्हे वो शख्स सुमित्रा के ऊपर से होता हुआ सामने की दीवार के साथ टकराया और सर के बल संगी फर्श पर आ गया। एक चटक की आवाज बुलंद हुई। गालिबन उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। सुमित्रा को नरगे में आता देखकर आरिफ बड़ी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा था, मगर पल झपकने की देर में सुमित्रा नरगे से भी निकल गई, बल्कि मैदान भी साफ हुआ पड़ा था। आरिफ ठटक कर रुक गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देख रहा था। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उस नाजुक अंदाम लड़की ही की कारस्तानी है। मेरी तरह डॉक्टर कील अख्तर और प्रोफेसर भी बेयकीनी के इस अंदाज में कभी सुमित्रा की तरफ देख रहे थे और कभी आड़े तिरछे पड़े उन इज्साम की तरफ। आरिफ ने सर झटका और आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी राइफल उठा ली। हम भी उठ खड़े हुए। मेरी नजरें सुमित्रा के चेहरे पर जमी हुई थी। मेरे लाशऊर में एक हलचल सी बप्पा थी। ये कौन है? उसने ऐसा क्यों किया? उसकी हकीकत क्या है? देवी जी, ये सब क्या है? आपने अपने साथियों को क्यों मार डाला? अख्तर ने पूछा। तुम्हारी मोहब्बत का पागलपन है ये। सुमित्रा ने उसकी तरफ देखे बगैर संजीदगी से कहा। अब कोई फजूल सवाल नहीं करना, ये राइफलें संभाल लो। और हमने एक एक राइफल उठा ली। अलबत्ता प्रोफेसर अपनी जगह खड़े रहे। सुमित्रा ने धीर चंद्र को बालों से पकड़कर उठाया। उसके चेहरे पर तकलीफ और आंखों में खौफ के साए सिमट आए थे। सुमित्रा, तुम पागल तो नहीं होगी? ये क्या किया तुमने? अपने ही आदमियों को मार डाला। हाँ, अब तुम्हारी बारी है, सुमित्रा ने सपाट अंदाज में कहा। क्या मतलब? तुम होश में हो? धीर चंद्र की हालत खराब हो गई। नहीं, मोहब्बत के जेर असर, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर इससे पहले कि धीर चंद्र मजीद कुछ कहता, सुमित्रा ने उसका भी वही अंजाम किया जो इन तीनों का किया था। सुमित्रा ने एक तजज़ियाती नजर से हमारे चेहरों का जायजा लिया, फिर खुले हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गई। स्याह घनी जुल्फों की आबशार कमर से भी नीचे गिर रही थी। मेरे पीछे आ जाओ। ठहरो, पहले हमें ये बताओ कि तुम कौन हो? आरिफ की आवाज पर उसके कदम रुक गए। उसने पलट कर आरिफ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे सुमित्रा देवी कह सकते हैं। मैंने लतीफों की फरमाइश नहीं की। आरिफ ने खुश्क लहजे में कहा। मैं भी फरमाइश पूरी करने की रवादार नहीं। सुमित्रा की कुशादा पेशानी पर नागवारी की शिकनें नमूदार हो गई और वो आगे बढ़ गई। रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। आरिफ का लहजा सख्त हो गया। सुमित्रा ने पलट कर हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ, आप ही से मुखातिब हूँ। आरिफ ने राइफल सीधी कर ली। आरिफ, क्या हमाकत है ये? प्रोफेसर पहली बार गोया हो गए। सुमित्रा हमारी मोहसन है, उसने हमारी जिंदगियां बचाई हैं और तुम उसी पर राइफल सीधी किए हुए हो। हटाओ इसे, पागल नहीं बनो। प्रोफेसर, मैं भी उनका यह एहसान मानता हूँ, मगर सूरत हाल का आपको भी मुकम्मल इल्म है। कुछ देर पहले तक ये हमारी दुश्मन थी और गिरगिट की तरह लम्हों में रंग बदला है उन्होंने। ज़हन में यही फांस है कि न जान न पहचान। उनको हमारे लिए ऐसा इंतहाई कदम उठाने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा ना हो कि एक मुसीबत से उन्होंने हमें निजात दिलाई है तो दोबारा वो खुद कहीं इससे भी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे। जब तक ये अपनी तरफ से हमें मुतमईन नहीं कर देती, मैं राइफल का रुख नहीं हटाऊंगा। यही सवाल अखलाक और दोस्ती के दायरे में भी रहकर तो किया जा सकता है।
प्रोफेसर ने कदरे नरम लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि अभी तक मैंने कोई बद अखलाकी या दुश्मनी नहीं की इनसे। आरिफ, मैंने मुलायमत से आरिफ को मुखातिब किया, प्रोफेसर की बात दुरुस्त है, तुम राइफल नीचे कर लो। फिर मैं सुमित्रा से मुखातिब हुआ, बराह करम आप हमें अपने बारे में कुछ बता दें ताकि हमारी उलझन और परेशानी रफा हो सके। चंद लम्हे तक सुमित्रा खामोश खड़ी रही, फिर गहरी संजीदगी से गोया हुई, देखें डॉक्टर्स हजरात, मैं कबल इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती। इसे आप लोग चाहे तो मेरी मजबूरी समझ लें, चाहे मसलहत। हाँ, इतना कह देती हूँ कि मैं दोस्तों में से हूँ। अगर तो मेरी बात का यकीन कर सके तो मेरे साथ आ जाए। बस सूरत देकर आप मेरी पीठ पर गोली चढ़ाकर अपने जहनों में पलने वाले अंदेशों से छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्रा ने एक एक नजर हम सब पर डाली, फिर पलटकर खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। चंद लम्हे तक हम आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल करते रहे। फिर सबसे पहले आरिफ भी आगे बढ़ा और हमने भी उसकी तकलीफ की और कमरे से बाहर निकल आए। ये एक मुख्तसर सी राहदारी थी, बाएं हाथ से मुकम्मल तौर पर बंद थी और दाएं हाथ में चंद कदम के फासले पर जहां राहदारी का इख्तिताम होता था, वहां से ये दाएं हाथ घूमती थी और उस कोने में ही सुमित्रा गालिबन हमारे इंतजार में खड़ी थी। हमें देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट उतर आई। मैं इस एतमाद पर आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। हमारे करीब पहुंचते हुए गोया हुई, हमने आपको अपना कमांडर तस्लीम किया है, अब आगे बताएं क्या करना है। आरिफ ने कहा, शुक्रिया मिस्टर आरिफ। एक जरा तवक्कुफ के बाद वो दोबारा गोया हुई, यहाँ आगे एक कमरा है और उस कमरे की दूसरी समत एक मुख्तसर सा हाल जहाँ से लिफ्ट ऊपर होटल तक जाती है। इस हाल में धीर चंद्र के 2 जाती गार्ड मौजूद हैं। मैं उन्हें अंदर कमरे में बुलाऊंगी, आप लोगों ने उन पर काबू पाना है। तो क्या वो अभी तक वहां मौजूद होंगे? मेरा मतलब है फायरिंग की आवाज। डॉक्टर कील ने अपना खदशा जाहिर करना चाहा, मगर सुमित्रा ने दरमियान से ही उनकी बात काट दी। फायरिंग की आवाज उन तक नहीं पहुंची होगी, ये जगह साउंड प्रूफ है। ठीक है, हम तैयार हैं, आगे बढ़ें। आरिफ ने लापरवाही से कहा और सुमित्रा राहदारी में मुड़ गई। 2 कदम ही के फासले पर दरवाजा था। सुमित्रा ने इत्मीनान से दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे हम भी अंदर दाखिल हो गए। ये एक सजा सजाया कमरा था, किसी आलीशान महल की ख्वाबगाह जैसा। एक तरफ कोने में मुनकिश लकड़ी का दरवाजा था। सुमित्रा उसी दरवाजे की सिमत बढ़ गई। तुम लोग दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हो जाओ, उसने कहा, और हम 2-2 की सूरत में दरवाजे के दाएं बाएं दीवार के साथ पुश टिकाकर खड़े हो गए। सुमित्रा ने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। कहीं करीबी से हल्की हल्की बातों की आवाज आने लगी, मगर बातों की समझ नहीं आ रही थी। हमारी धड़कनें तेज हो गई, न जाने मैं उनसे क्या कह रही थी। असाब एक तनाव का शिकार हो गए। चंद लम्हे गुजरने के बाद दरवाजे के करीब आहट महसूस हुई और सुमित्रा अंदर आ गई और मुतमईन अंदाज में सीधी आगे बढ़ गई, और फिर वो दोनों भी अंदर आ गए जिनकी गात में हम छुपे खड़े थे। और वो जैसे ही अंदर आए हमने उन्हें काबू में कर लिया। उनके वहमो गुमान में भी ये बात ना थी कि ऐसा भी हो सकता है। नतीजा ये कि वो दोनों ही मुंह के बल गिर पड़े। सुमित्रा हैरत अंगेज फुर्ती से पलटी और दोनों की गर्दनें मरोड़ दी। वो दोनों ही बगैर कोई आवाज निकाले कारपेट पर ढेर हो गए। सुमित्रा हमें इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हम भी फौरन ही उसके पीछे लग गए। ये एक अच्छा खासा हॉल था जिसकी दीवारों पर कई दरवाजे नजर आ रहे थे। सुमित्रा कोई बात किए बगैर लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के बाद जब लिफ्ट हल्के से ताश के बाद हरकत में आ गई, तब आरिफ अख्तर से मुखातिब हुआ, अख्तर, तुम तो बिल्कुल ही खामोश हो गए। क्या बोलूं आरिफ भाई, जो कुछ देखा है वो देखने के बाद भी क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए? अख्तर तिरछी नजरों से सुमित्रा की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो देवी जी को एक आम सी दुशीता समझ रहा था, मगर उन्होंने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी है। अब आप ही भला बताएं, वो दिल गुर्दा कहाँ से लाऊं कि जिस पर भरोसा करते हुए मैं देवी जी से इजहार मोहब्बत कर सकूं? सुमित्रा के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया, वो संजीदगी का शिकार थी। देवी जी? अख्तर बराह रास्त सुमित्रा से मुखातिब हुआ, खैरियत तो है? आप कुछ मुतफक्कर दिखाई दे रही हैं। अगर आपको मेरी बातें नागवार गुजर रही हैं तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। सुमित्रा ने भौहें कदरे ऊपर उठा ली, मैं बच्चों की बातों पर नागवारी महसूस नहीं करती। अच्छा, तो फिर आपकी परेशानी का मुहर्रक क्या है दादी माँ? सुमित्रा ने एक जरा अख्तर को घूरा, फिर निचला होंठ काटते हुए बोली, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं महाराज की नजरों में आ गई हूँ, फिर उनके साथ आदमियों का कत्ल ये कोई मामूली बात नहीं है। तो क्या हुआ, महाराज क्या बंदे खाता है? सुमित्रा के होंठों पर एक मुजम्मिल सी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हो गई। आप लोग महाराज के मुतल्लिक कुछ जानते नहीं है कि वो क्या बला है। जब उसे इस वाक़े का इल्म होगा तो कैसा ज़लज़ला आएगा, और कोई वाइद नहीं उसको सारे वाक़े की खबर भी होगी हो। इतनी जल्दी खबर भी होगी? वो क्या कोई जिन है?
ہاں یہ تشبیہ اس کے لیے بالکل مناسب ہے۔ لفٹ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ یہ رائفلیں یہی ڈال دیں، آگے یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ سمترا کے کہنے پر رائفلیں ہم نے لفٹ کے کونے میں ڈھیر کر دی اور لفٹ سے باہر نکل آئے۔ یہ بھی ایک خوبصورت آرائشی کمرہ تھا جس میں ایک طرف دیوار گیر ریک میں امپورٹڈ برانڈ کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھی۔ سمترا نے آگے بڑھ کر سامنے کی دیوار میں نظر آنے والے دروازے کی ہول سے آنکھ لگا دی، پھر مطمئن سا سانس لے کر سیدھی ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم باہر نکل آئے۔ یہ ایک صاف ستھری چمچماتی راہداری تھی جس کے دونوں طرف دروازے تھے۔ یقیناً ہم زیر زمین تہہ خانوں سے نکل کر اوپر ہوٹل پر پہنچ جائے تھے۔ اب کدھر کا پروگرام ہے؟ عارف نے سمترا کو مخاطب کیا۔ بس آپ میرے ساتھ آ جائیں، ہمیں جلد از جلد اس ہوٹل سے نکلنا ہے اور ہم سیڑھیوں کے راستے نیچے جائیں گے کیونکہ لفٹ کے ذریعے نیچے جانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہمارا سامان۔ زندگیاں بچ گئی ہیں عقیل میاں، اس ذات کا شکر ادا کرو، سامان کی فکر چھوڑو۔ پروفیسر نے کیل کی بات درمیان سے ہی قطع کرتے ہوئے کہا، سامان کی طرف سے بھی بے فکر ہو جائیں، وہ میرے آدمی لے جا چکے ہیں۔ سمترا نے کہا، آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کیا چیز ہیں؟ ڈاکٹر عقیل نے کہا، چیز؟ عقیل صاحب میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور بس۔ ہم سیڑھیوں کے راستے سے نیچے پہنچے اور عقبی طرف پورچ میں کھلنے والے گلاس ڈور سے پورچ میں پہنچ گئے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لینڈ کروزر قطار در قطار کھڑی گاڑیوں میں سے نکلی اور ہمارے سامنے آ رکی۔ ایک لمحے کو ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ ڈرائیور سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، بریک پر پاؤں رکھتے ہوئے سمترا کی طرف دیکھ کر بولا، السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کہو عبدل، کیا حالات ہیں؟ امن، عبدل نے مختصر جواب دیا اور سمترا ہمیں اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کی دوسری جانب گھوم گئی اور اس کے ساتھ ہم بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پردے کھینچ دیے گئے اور گاڑی پورٹ سے نکل کر دہلی کی معروف شاہراہ پر آ گئی۔ ایک جگہ سے ہم نے گاڑی تیل کی۔ اس گاڑی میں بھی سمترا کا ہی آدمی تھا۔ کچھ فاصلہ 2 ٹیکسیوں میں طے کیا گیا، پھر ہم ایک کھٹارا سی ویگن کے عقب میں سوار ہوئے۔ راستے بار ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرا ذہن سمترا کی ذات میں الجھا ہوا تھا۔ بڑی اونچی چیز تھی، بظاہر خود کو ایک عام اور بے ضرر سی لڑکی کہتی تھی، مگر ساتھ ہی حقیقت بھی ہمارے سامنے تھی۔ اس کی چال کا وقار، لہجے کا اعتماد، آنکھوں سے چھلکتی ذہانت کی چمک اور اس کے لڑنے کی تکنیک اور پھر جدید اور آٹومیٹک رائفل بھی اس نے اس طرح چلائی تھی جیسے کہ کھلونا بندوق۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ اس نے جہاں سے بھی حاصل کی تھی زبردست تربیت حاصل کی تھی، مگر ہمارے لیے الجھن کی بات یہ تھی اس کے سپورٹ پر کون ہے اور وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہے۔ میں انہی سوچوں میں غلطہ و پیچا تھا کہ ویگن ایک پرانی طرز کی عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو کچھ دیر کے انتظار کے بعد گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والا ایک دیو قامت آدمی تھا۔ ڈرائیور ویگن کو سیدھا اندر لے گیا۔ جب ایک کونے میں ویگن رک گئی تو ہم سب نیچے اتر آئے۔ اب بھی کچھ کمی تو نہ تھی تاہم کسی دور میں یہ عمارت بڑی پرشکوہ رہی ہوگی۔ ایک طرف گارڈن چیئر پر ایک نوجوان بیٹھا غالباً اپنی نصابی کتابوں کی اسٹڈی کر رہا تھا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر مالی رمبی سنبھالے پودوں کی گوڈی کر رہا تھا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نوجوان نہ تو کالج اسٹوڈنٹ ہے اور نہ دوسرا مالی، بلکہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور وقت پڑنے پر وہ نوجوان کتاب سے لاش گرا سکتا ہے اور مالی کی رمبی سے گولی بھی نکل سکتی ہے۔ میڈم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبدل نے سمترا کو مخاطب کیا۔ تم فی الحال یہی رکو، ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ اوکے۔ ہم سمترا کے ساتھ اندرونی جانب بڑھ گئے۔ السلام علیکم علی بابا۔ وعلیکم السلام بیٹیا رانی، کیسی ہو؟ بابا، آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہوں، جیتی رہو۔ بابا جی ایک سرسری سی نظر ہم پر ڈال کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ ان کی سرسری سی نظر بھی یوں لگی تھی جیسے اندر سے روح تک کو ٹٹول آئی ہو۔ ہیلو، تمہاری اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ سمترا اس نوجوان سے مخاطب ہوئی۔ شدید بوریت ہو رہی ہے آپی، آپ مجھے کالج میں ایڈمیشن دلا دینا، میں اس 4 دیواری کے تعلیم سے تنگ آ چکا ہوں۔ ابھی 4 دیواری سے ہی سبق لو، کالج کی کھلی فضاؤں میں ابھی نہیں چل پاؤ گے۔ عجیب انداز تھا ان کی بات چیت کا، لہجوں میں مد و جزر ہی نہ تھا، جیسے روز کے رٹے رٹائے جملے دہرائے جا رہے ہوں یا کوڈ ورڈ چل رہے ہوں۔ تم اپنا رونا دھونا چھوڑو اور انکل کی سناؤ۔ انکل کی کیا سناؤ؟ صبح سے مقبرے کی زیارت کرنے گئے ہوئے ہیں اور مہمانوں کا سامان آیا تھا، کس کمرے میں رکھا ہے؟ جڑواں۔ ٹھیک ہے، پڑھو تم۔ سمترا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ ہم سمترا کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عمارت 3 منزلہ تھی۔ سمترا میں دوسری منزل پر واقع ایک ایسے کمرے میں لے آئی جس کے اندر سے ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، یعنی دونوں کمرے ایک دوسرے سے اٹیچ تھے۔
ہاں تو ڈاکٹر حضرات، یہ جڑواں کمرے آپ کے استعمال میں رہیں گے اور اب آپ رہیں گے بھی یہی اسی عمارت میں. یہاں سے آپ نیچے تو آ سکتے ہیں مگر اوپر کی منزل پر جانے سے گریز کیجیے گا. عارف نے سمترا کی بات کاٹتے ہوئے کہا. اور اگر ہم یہاں نہ رہنا چاہیں تو سمترا نے گال اندر کی جانب کھینچے، ایڑیاں اٹھاتے ہوئے ذرا پنجوں کے بال جھولا سا کھایا اور مطمئن انداز میں گویا ہوئی. اس الماری میں آپ لوگوں کا سامان پڑا ہے. اس نے دیوار گیر الماری کی طرف اشارہ کیا. فریش ہونا چاہیں تو وہ کونے والا دروازہ باتھ روم میں کھلے گا. فریش ہو کر چینج کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا حلیہ ذرا شریفانہ لگے. کچھ دیر بعد کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوگی. کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا. اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو جہاں آپ کہیں گے آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اگر آپ خود ہی کہیں جانا چاہیں گے تو بھی آپ کو زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور اگر ہم کھانا بھی نہ کھانا چاہیں کیونکہ پہلے ایک دفعہ کا کھانا بہت مہنگا پڑا ہے، ہم مزید مہنگائی برداشت کرنے کے حق میں نہیں، تو اس میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں. البتہ کھانے کی ٹیبل پر آپ کو لازمی آنا پڑے گا. اور اگر ہم ابھی اسی وقت یہاں سے جانا چاہیں، سوری یہ ممکن نہیں، نہ ہی اس کی مجھے اجازت ہے کہ آپ کو یوں جانے کی اجازت دے دوں. اس دفعہ عارف کے بولنے سے پہلے میں بول پڑا. آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ سمترا واپسی کے لیے مڑی تھی کہ میری بات سن کر رکی اور وہیں سے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بولی. آپ فریش ہو لیں، کچھ دیر بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال تشنہ نہیں رہے گا. سمترا دروازے تک پہنچی تھی کہ اختر بول پڑا. دیوی جی. سمترا نے رکتے ہوئے بڑی تیکھی نظروں سے اس کی سمت دیکھا. مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی جائیں. کہاں؟ جہاں آپ جا رہی ہیں. میں جہنم میں جا رہی ہوں. کوئی بات نہیں، مجھے دروازے پر بٹھا دیجیے گا. تیرا سنگ نہ سہی، سنگے آستاں ہی سہی. سمترا کو جواب دیے بغیر دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتی ہوئی چلی گئی. اختر بے اختیار مسکرا دیا. انسان ہو یا کارٹون؟ عارف نے اسے گھورا. کیوں، کیا ہوا؟ لگتا ہے ہندوستان کی آب و ہوا نے تمہارے دماغ پر اثر ڈالا ہے. دماغ پر نہیں عارف بھائی، دل پر اثر ڈالا ہے یہاں کی آب و ہوا نے. دھڑکنیں سینے میں گدگداہٹ سے مچائے ہوئے ہیں اور دل پر تو رقص کی سی کیفیت آ رہی ہے. اس کیفیت پر فوراً قابو پالو ورنہ سینے میں دل ہی نہیں چھوڑے گی وہ. عارف مسکرایا. تو ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کا تحفہ قبول کر لے، مگر ظالم پتھر کا کلیجہ لے کر پیدا ہوئی ہوگی، ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے کچا ہی چبا جائے گی. غالباً کھانے کی ٹیبل پر ان سب کا یہی پروگرام ہے. ڈاکٹر اکیل نے متفکر لہجے میں کہا. اکیل صاحب، آپ کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو یہ لوگ کھا نہیں سکیں گے، اور اگر بزدور دندانے میدا ایسا کر گزرے تو یقیناً آپ کو ہضم نہیں کر پائیں گے اور یوں آپ کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. عارف کی بات پر ڈاکٹر اکیل بھڑک اٹھے. بدتمیز، تم مجھ سے کلام ہی نہیں کیا کرو. نامعقول انسان، کوڑ مغز، یہاں جان عذاب میں پڑی ہوئی اور تمہیں خرمستیاں سوج رہی ہیں. جی ہاں، بقول شاعر، تمہیں خرمستیاں سوجی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں. اختر نے فوراً ان کی تائید کی. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو اگر بیزار ہونے کا کچھ زیادہ ہی کریز ہے تو ہوتے رہو بیزار. ہمیں تو بیزار ہونا نہیں آتا. جب تک ہاتھ پیر سلامت ہے تب تک بیزار ہونا پسند بھی نہیں کریں گے. جو ہوگا بھگت لیں گے. عارف نے الماری میں سے اپنا سامان نکالا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا. اختر نے بھی ان کی تقلید میں اپنا سامان لیا اور مسکراتا ہوا ان کے پیچھے ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا. میں پروفیسر اور ڈاکٹر اکیل صورتحال کا تجزیہ کرنے لگے، مگر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات تھی. سمترا کہہ گئی تھی کہ سوال جواب بعد میں، پہلے فریش ہو لیں. سو کچھ دیر کے لیے ذہنی الجھاؤ کو پس پش ڈال دیا گیا. پروفیسر کا تجزیہ تھا کہ سمترا دوستوں میں سے ہے، دشمنوں کا رویہ ایسا نہیں ہوا کرتا، جبکہ ڈاکٹر اکیل کا کہنا تھا کہ منافقوں کا رویہ تو ایسا ہو سکتا ہے نا. تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم سب چینج وغیرہ کرنے کے بعد فریش ہو بیٹھے تھے اور ہم سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اگر حالات ذرا بھی ہمارے خلاف ہوتے نظر آئے تو لڑ مریں گے. ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ایک رخت صورت عورت اندر آ گئی. کھانا لگا دیا گیا ہے، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی ہاں، ہم اچھی طرح دانت تیز کر چکے ہیں، اختر نے جلدی سے کہا. تو پھر آ جائیں. عورت نے ایک نظر قہر بار اختر پر ڈالی. اس کے بولنے کا انداز بھی اس کی شخصیت کی طرح روکھا اور طرف تھا. حلیے سے وہ جھاڑو پوچھے والی لگتی تھی. ہم اس کی مائیت میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے. 2 راہداریوں کے بعد وہ ہمیں ایک بند دروازے پر چھوڑ کر واپس چلی گئی. اندر چلے جائیں. ہم نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میں سب سے پہلے اندر داخل ہوا. خوبصورت آرائشی ڈائننگ ہال تھا. بالکل سامنے ایک جہازی سائز ٹیبل پر کھانے کے برتن سجے ہوئے تھے. تمام کرسیاں خالی تھیں، صرف ایک کرسی پر سمترا بیٹھی تھی. ہمارے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آئیے ڈاکٹر حضرات، آپ لوگوں کا ہی انتظار تھا. اس کے ہونٹوں پر ایک پرفریب مسکراہٹ تھی. سب کا یا صرف میرا؟
اختر تیزی سے آگے بڑھ گیا. آپ اس قابل نہیں کہ آپ کا انتظار کیا جائے. سمترا نے بڑی متانت سے جواب دیا تو اختر برا سا منہ بنا کر رہ گیا. آئیں تشریف رکھیں. اس دفعہ اس کا تخاطب میں اور پروفیسر تھے. شکریہ. ہم نے ایک ایک کرسی سنبھال لی. ہمارے بیٹھنے کے بعد سمترا خود بھی بیٹھ گئی. ابھی انکل آ جاتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں. اس نے مسکرا کر کہا. آپ اپنے انکل کی کچھ تعریف کرنا پسند کریں گی؟ عارف نے کہا. بالکل نہیں. کیا وجہ؟ انکل اپنی تعریف آپ ہیں سو مجھے ان کی تعریف کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کی تعریف کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ ہیں. دو ٹوک جواب پر عارف خاموش ہو رہا. سمترا ویسے تو شاید آپ نے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی ہے لیکن اگر خالصتاً آپ کی ذات کے متعلق کوئی سوال کیا جائے یعنی صورتحال سے ہٹ کر تو کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا. سمترا کچھ سوچتے ہوئے بولی. یہ بھی سوال کی نوعیت پر منحصر ہے. بہت سی ذاتی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو بتانا انسان مناسب نہیں سمجھتا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کے نام پر شبہ ہے. سمترا بے اختیار مسکرا دی. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا تعلق سمترا کے مسلک سے ہے. آپ کا اندازہ درست ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ہورے! اختر کی کلکاری پر سمترا یا جو بھی کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں. تمہیں کیا دورہ پڑا ہے؟ عارف نے اختر کو گھورا. آرے بھائی ایک بہت بڑی رکاوٹ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا قدرت کی طرف سے. اختر چہکا. میں سمترا کا نام پوچھنا چاہتا تھا. ٹھیک اسی وقت دائیں طرف کی دیوار میں نظر آنے والے دروازے پر دستک ہوئی. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بے اختیار ہم سب کی نظریں اس سمت اٹھ گئی. سمترا اٹھ کھڑی ہوئی. ارے انکل یہ کیا بات ہوئی؟ آئے نا. انکل ادھیڑ عمر آدمی تھے. دبلے پتلے لمبا قد چمکدار مسکراتی آنکھیں تیکھی ناک نکیلی ٹھوڑی باریک ہونٹ مونچھے داڑھی گو صفا چٹتی ہی پیشانی بھی کافی حد تک بنجر پنے کی طرف مائل تھی. اسی باعث یہ تمیز کرنا کافی دقیق مسئلہ تھا کیونکہ پیشانی کہاں ختم ہوتی ہے اور سر کہاں سے شروع. وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گئے. ہیلو ایوری باڈی ہاؤ آر یو. ان کے انداز ان کی آواز سے بے پناہ اعتماد اور تمکنت مترشح تھی. وہ ہماری طرف آئے ڈاکٹر عقیل کے سامنے آ رکے. آنکھوں میں ایک شرارت اور ہونٹوں پر دلچسپی کی مسکراہٹ رقصاں تھی. ہیلو مسٹر عقیل بن آس. انکل نے آس کو عجیب لمبا اور کھینچ کر ادا کیا. او شلندر یہ تم ہو؟ ڈاکٹر عقیل نے بے یقینی کے اس انداز میں کہا اور جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ان کی آنکھوں میں شدید حیرت آ رہی تھی. ہاں میری جان یہ میں ہی ہوں. شلندر نے دونوں بازو کھولتے ہوئے کہا اور وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے. تو سمترا یعنی سمترا کے روپ میں جو قیامت تھی وہ شلندر کے لیے کام کرتی تھی. چند لمحوں میں تمام سوالوں کے جواب مل گئے. یوں لگا جیسے اعصاب سے دماغ سے منو وزن پل بھر میں سرک گیا ہو. اور اتنے برس بیت جانے کے باوجود عقیل بن آس کی ذات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی. ان کا جوش اور مسرت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسی دور میں ان دونوں کے درمیان کیسی گہری محبت رہی ہوگی. کچھ دیر کے لیے جیسے وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے. پھر شلندر کو ہی خیال آیا. وہ ڈاکٹر عقیل سے لگ ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے مخاطب ہوا. سوری فرینڈز میں آپ لوگوں کو بالکل ہی بھول گیا. دراصل ایک طویل عرصے کے بعد اپنے جگری متر دوست سے ملا ہوں. سو آئی ایم ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ. شلندر صاحب آپ دونوں کی محبت دیکھ کر ہمیں خود بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. میں ان کا تعارف کروا دوں؟ ڈاکٹر عقیل نے تعارف کروانا چاہا تو شلندر نے جلدی سے انہیں منع کر دیا. ایک منٹ جسٹ اے منٹ. پھر وہ پروفیسر کی طرف دیکھ کر بولا. Certainly he is پروفیسر فاضل بصاری. Am I right? 100% right. پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا. پھر وہ میری جانب متوجہ ہو گیا. اس کی آنکھوں میں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا. ڈاکٹر شکیل ظفر. یس. میں نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا. اس نے پلٹ کر ایک نظر اختر اور عارف کی طرف دیکھا. اختر انصاری. خلاف توقع اختر نے بڑی سنجیدگی سے ہاتھ ملایا. ڈاکٹر عارف. جی ہاں. عارف نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا. حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے اتنے وثوق سے ہماری شناخت کیسے کر لی. آپ لوگوں کے نام تو پہلے ہی میرے علم میں تھے اور ناموں کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. آپ لوگ بیٹھے نا کھانا شروع کریں. شلندر گھوم کر ہمارے مقابل بیٹھ گیا. یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اختر بیٹھے ہوئے شلندر سے مخاطب ہوا. ہمارا تعارف تو آپ نے خود ہی حاصل کر لیا مگر اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا. اختر نے تیرچھی نظروں سے اس سماوی بجلی کو دیکھا. کیا مطلب؟ شلندر نے حیرت سے کہا. پھر اختر کا زاویہ نگاہ دے کر کہکا لگا کر ہنس پڑا. اوہ یہ میری بھتیجی ہے. نفسیات میں ماسٹر کے بعد اس فیلڈ میں آ گئی. مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہے. 3 ڈان. باقی کی تربیت میں نے خود کی ہے.
اس کا والد میرا بہت اچھا دوست ہے. اس نے میرے ادارے سے اٹیچ ہونے کی ضد کی. میں یہ ضد پوری کرنے کے حق میں نہ تھا مگر اپنے دوست کا کہا نہ ٹال سکا. اب سوچتا ہوں کہ اسے اپنی ایجنسی میں شامل کر کے میں نے بہت اچھا کیا ہے. کیا ان کا کوئی اس میں گرامی نہیں ہے؟ اختر نے ڈونگا اپنی جانب سرکایا. آپ مجھے دیدی کہہ لیا کریں. شلندر کے بولنے سے پہلے شعلہ جوالا نے ترش لہجے میں کہا. آپ سے کہہ رہی ہیں؟ اختر نے عارف سے کہا. لگتا ہے آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے خاصا گہرا تعارف ہو چکا ہے. شلندر نے کہکا لگایا. بہرحال بات آگئی ہے اس میں مبارک تک تو آپ لوگ ہماری بھتیجی کو مہر جی کہہ سکتے ہیں. مہر جی کچھ عجیب سا نام ہے. اختر نے گھوڑے سے کہی. ہاں یہ جی تو پریم سے ساتھ لگایا ہے. ویسے مہر کے آگے کچھ اور آتا ہے لیکن क्षमा کیجیے گا پورا نام ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو چاچا حضور کے ہاتھوں ہماری شامت آ جائے گی. کون چاچا حضور؟ بھائی شہر والوں کے لیے تو وہ ماما ہے مگر ہمارے چاچا ہیں. چلیں کوئی بات نہیں ہم آدھے نام سے گزارا کر لیں گے. اختر نے درویشانہ انداز میں کہا تو شلندر کہکا مار کر ہنس پڑا. ویسے شلندر صاحب آپ کی بھتیجی مہر جی نے ہمیں خاصا الجھن میں ڈالے رکھا ہے. ان کی وجہ سے ہم بہت سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے رہے ہیں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہم باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے. یہ فطری عمل تھا. ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں کھانے کی ٹیبل پر لڑنے مرنے کا سوچ کر آئے تھے. ویسے مجھے وشواس ہے کہ عقیل بھی ناز کو اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارے رویے کھوڑ سے پویتر ہیں. ان میں منافقت کی ملاوٹ نہیں. یقیناً ہم جس کمرے سے آ رہے تھے وہاں کوئی مائک پوشیدہ تھا جو شلندر ہماری باتیں ہمیں سنا رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری جاسوسی کرتے رہے ہو. بڑے شیطان ہو. ڈاکٹر کیل نے اسے گھورا. بھائی جب ہم مقبرے میں ہوتے ہیں تمہارے کان آنکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں. یہاں کے در و دیوار دیکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. ویسے حقیقت پوچھو تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہیں شلندر آئے ہر بچہ ہو جو کالج میں بھی شرلاک ہومز کے ناول ساتھ لے کر آیا کرتا تھا اور خود کو پر اسرار ظاہر کرنے کے لیے عجیب احمقانہ حرکتیں کیا کرتا تھا. مسٹر عقیل پورے ہندوستان میں تمہارے دوست کا نام سراغ رسانی میں ایک مقام رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس مقام پر ہوں تو اس میں سب سے پہلا عمل دخل شرلاک ہومز کو ہی ہے. آج بھی میں انہیں اپنا روحانی استاد تسلیم کرتا ہوں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تم خود کسی شرلاک ہومز سے کم نہیں. یہ تمہاری سوچ ہے. میں خود پر اعتماد ضرور کرتا ہوں مگر اپنے کام سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی انسان اپنے کام سے مطمئن ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور کچھ نہ بھی صحیح تو اس کا ارتقائی سفر رک جاتا ہے. صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے. باتوں کے دوران ہم کھانا کھا چکے تھے. نامعلوم ملازم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آیا خاموشی سے برتن سمیٹ کر لے گیا. کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ٹیبل پر کافی کے برتن سجا گیا. مہر جی نے ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھ دیا. پروفیسر نے کپ اٹھایا. اتفاقاً میری نظر ان کی طرف اٹھ گئی. وہ گھونٹ بھرنا چاہتے تھے کہ رک گئے. انہوں نے ناک سے کوڑ کر کپ سے اٹھتی بھاپ کو سونگا. ان کے چہرے پر شدید کراہیت کے آثار پھیل گئے. کپ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا اور سر اٹھا کر کچھ سونگنے کی کوشش کرنے لگے. کیا بات ہے پروفیسر؟ آپ کچھ مضطرب لگ رہے ہیں. میں نے ان کو مخاطب کیا. خون فضا میں خون کی بو رچ گئی ہے ابھی اچانک. انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا. پروفیسر خیال کریں ہم تنہا نہیں بیٹھے. یہاں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں کہ ہمارے میزبانوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع میسر آئے. میں نے دھیمے لہجے میں کہا. سب باتوں میں مصروف تھے سو کسی کی خصوصی توجہ ہماری طرف نہ ہوئی. شلندر یقین جانو وہ لمحات ایسے تھے کہ میں تو زندہ بچنے کی امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا. ڈاکٹر کیل شلندر سے کہہ رہے تھے. میں نے تو دل ہی دل میں کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ آخری وقت آ گیا ہے اور جب ہماری بھتیجی نے اختر پر رائفل سیدھی کی میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا. وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ ہماری دشمن نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہے. اور پھر جو کچھ ہم نے دیکھا ذہن ابھی تک اس سب پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ایک نازک اندام لڑکی نے پلک جھپکنے کی دیر میں 5 آدمیوں کو ڈھیر کر دیا. ڈاکٹر عقیل کی بات پر شلندر کی آنکھوں میں مہر جی کے لیے اپنائیت اور تفاخر کے آثار ابھر آئے. عقیل مجھے اپنی بھتیجی پر بڑا ناز بڑا فخر ہے. میرے تمام آدمی ایک طرف اور یہ تنہا ایک طرف. پھر بھی یہ سب پر باری پڑے گی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے ایک عرصہ ہوا اس پر محنت کی. وہ محنت رائے گا نہیں گئی. تمہارے کام کے علاوہ بھی مہاراجہ رام پرساد سے میرا کچھ حساب کتاب چل رہا ہے اس سلسلے میں.
مہر جی کے علاوہ ایک عورت اور میرے 2 آدمی بھی راج محل میں ہی موجود ہیں. ان چاروں کو میں نے کسی طرح راج محل میں ایڈجسٹ کیا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب مہر جی وہاں جا نہیں سکتی، اس لیے یوں سمجھو کہ میرے جو کرندے وہاں موجود ہیں، مہر جی کی غیر موجودگی میں ان کی اہمیت آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے. مہاراج کے 7 آدمی مارے گئے، یہ میرے لیے کوئی فکر مندی کی بات نہیں. اب تک ان کی لاشیں اسی تہہ خانے میں دفن بھی کر دی گئی ہوں گی. بات کرتے کرتے شلندر خاموش ہو گیا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں کسی قدر فکر مندی کی جھلک تھی. تو فکر مندی کی بات کیا ہے پھر؟ ڈاکٹر کی نے کہا. فکر مندی کی بات یہ ہے کہ اب مہاراج بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا. تم لوگ جب وہاں مصر کے لیے یہاں روانہ ہو رہے تھے تو شیخ حارث نے مہاراج کو مطلع کر دیا تھا کہ تم لوگ ہندوستان پہنچ رہے ہو اور کیا مقصد لے کر آ رہے ہو. اسی باعث تم لوگ پہلے قدم پر ہی ان کے جال میں جکڑے گئے. اگر مجھے تم لوگوں کی فلائٹ کا علم ہوتا تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا. پھر جب دیر چندر تم لوگوں کی طرف نکلا تو اتفاق سے مہر جی کو علم ہو گیا، سو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لی. مگر وہاں جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں ہوا. اب راج محل سے تابوت نکال لانا بڑا کٹھن ثابت ہوگا. شلندر ہونٹ کاٹنے لگا. انکل، وہاں صورتحال ہی ایسی ہوگی تھی اور کوئی چارہ ہی نہ تھا. مہر جی نے جلدی سے کہا. اختر کی نظریں فوراً اس کی سمت اٹھ گئی. ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑا تو یقیناً اور کوئی راستہ نہیں بچا ہوگا، مگر اب بڑی مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں اور تم میری بات یاد رکھنا کہ میری اجازت کے بغیر اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی. مہاراج کے آدمی پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ ریاست رامپور یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا. ریاست رامپور یہاں سے تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے. اچھی خاصی ریاست ہے. اور یہ مہاراج رام پرساد کیا کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے؟ بہت بڑا خبیث ہے وہ، بہت لمبے ہاتھ ہے اس کے، بڑا شاطر اور مکار آدمی ہے. شلندر نے نفرت سے ہونس کھولی. اس تابوت کے متعلق کوئی کلو ملا؟ کہاں رکھا ہے؟ مہاراج نے اس کا کیا کیا ہے؟ ہاں، محل کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے. مہاراج کا عجائب خانہ واردات کا ایک خزانہ ہے. وہ تابوت بھی وہی ہے، مگر میرے آدمیوں کی رسائی ابھی وہاں تک نہیں ہوئی. کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تابوت وہی ہے؟ 100%. تابوت میں سے سونے کا مجسمہ نکال کر تابوت کے اوپر استادہ کیا گیا ہے. مہاراج کو علم ہے کہ اس کے اندر 1000 سال پرانی لاش ہے، مگر باوجود کوشش کے وہ مجسمے کو کھولنے کا طریقہ نہیں جان سکے اور مجسمہ کاٹ کر وہ نایاب مجسمے کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں. سو مجسمہ ویسے کا ویسا ہے اور مہاراجہ اپنے دوستوں اور آنے والے مہمانوں کو بڑی خوشی اور بڑے فخر سے وہ مجسمہ دکھاتا ہے. اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ مجسمہ کے اندر ممی ہے؟ پروفیسر نے پہلی بار درمیان میں مداخلت کی. آپ کی تحریر سے. شلندر پروفیسر کی طرف دیکھ کر مسکرایا. مجسمے پر کنندہ تحریر کا جو ادھورا سا ترجمہ آپ نے کیا تھا وہ کاغذ بھی تابوت کے ساتھ ہی مہاراج تک پہنچا تھا اور اس کے بعد وہ کاغذ مجھ تک پہنچ گئے تھے. شلندر کے آخری الفاظ پر ہم سبھی چونک پڑے. آپ کے پاس وہ کیسے پہنچے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا. شلندر نے مہر جی کی طرف دیکھا. وہ مسکراتے ہوئے بولی. وہ میں نے چرائے تھے. بعد ازاں بڑی مشکلوں سے مہاراج نے ایک ایسا شخص ڈھونڈا تھا جو علم فولوجی پر مکمل عبور رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجسمے پر کنندہ تحریر کا ترجمہ کرتا ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا. اب مہاراج نے مجسمے کی مووی بنا کر شیخ حارث تحابی کو بھیجی ہے. اب وہ وہاں سے مجسمے پر کنندہ تحریر کا ترجمہ مہاراج تک پہنچا دے گا. دراصل مہاراج ممی دیکھنے کے جنون میں مبتلا ہے اور چند دن تک ترجمہ مہاراج تک پہنچ جائے گا. یہ اچھا نہیں ہوگا. پروفیسر مضطرب لہجے میں بولے. وہ کاغذ اب کہاں ہیں جو آپ نے وہاں سے چرائے تھے؟ مہر جی سے سرک کر میری نگاہ شلندر پر آ ٹھہری. وہ تو میں نے ضائع کر دیے تھے. شلندر نے لاپرواہی سے کہا. او نو، مجھے ایک دھچکا سا لگا. یہ آپ نے بہت برا کیا شلندر صاحب، یہ آپ نے بہت ہی برا کیا. مگر وہ تحریر میرے پاس محفوظ ہے. شلندر نے مسکراتے ہوئے کہا. کہاں ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے بے چینی سے کہا. مقبرے میں. مقبرہ؟ کیسے مقبرے میں؟ آئیں، سب آ جائیں. آپ کو ہم مقبرے کی سیر بھی کروا دیتے ہیں، حالانکہ مہر جی کے علاوہ آج تک وہاں کوئی اور نہیں گیا. شلندر اٹھا تو ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے. شلندر جس دروازے سے اندر داخل ہوا تھا ہم سب اسی میں داخل ہو گئے. وہ غالباً بیڈ روم تھا. دوسرے دروازے سے نکل کر ہم ایک مختصر سی گیلری میں پہنچے اور بائیں کونے والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے. یہ ایک اچھی خاصی لائبریری تھی. شلندر نے آگے بڑھ کر ایک جہازی سائز الماری کے پٹ کھولے. الماری میں موٹی موٹی کتابیں سجی ہوئی تھی. شلندر نے کتابوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ذرا دھکیلا. الماری کا عقبی حصہ کتابوں سمیت کسی گیٹ کی صورت دائیں طرف کھل گیا. آئیں.
शैलेंद्र ने हमें मुखातिब किया और खुद अलमारी में दाखिल होकर अंधेरे में मदगम हो गया। हल्की सी चटक की आवाज उभरी और अंधेरा रोशनी में बदल गया। गालिबन शैलेंद्र ने कोई बटन पुश किया था। हम सब अंदर दाखिल हो गए तो मेहर जी ने अक्ब में अलमारी वाला दरवाजा बंद करके बाकायदा चटकनी चढ़ा दी। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके एक तरफ कोने से संदी सीढ़ियां नीचे कहीं अंधेरे में गुम हो रही थी। शैलेंद्र आगे बढ़कर सीढ़ियां उतरने लगा। हम भी उसकी तकलीद में थे। सीढ़ियां उतरते हुए उसने दाएं हाथ की दीवार से एक और बटन पुश किया और वो तय खाना रोशनी से चमक उठा। तकरीबन 25 जीने तय करने के बाद हम एक जहाने हैरत में पहुंच गए। ये एक हाल कमरा था जिसमें इंतहाई दबेज कारपेट बिछा हुआ था, जिस पर कदम रखते ही यूं एहसास हुआ अब एक गर्दन तक धंस जाएंगे। एक तरफ दीवार के साथ किताब की सूरत अलमारियां नजर आ रही थी। तादाद में वो 7 थी, जिनमें से 3 तो मुकम्मल स्टील की थी, जबकि 4 में शीशे लगे हुए थे और उनमें किताबें सजी हुई थी। दूसरी तरफ की दीवार में मुख्तलिफ स्क्रीनें नजर आ रही थी, जिनके नीचे एक तवील टेबल थी जिसमें मुख्तलिफ कलर के बटन हेडफोन माइक थे। एक तरफ 3-4 रंगों के टेलीफोन सेट पड़े थे। उस टेबल के सामने 4 रिवॉल्विंग चेयर्स थी। थोड़ा हटकर एक जहाजी साइज टेबल थी जिस पर 3 कंप्यूटर रखे थे। उनके बराबर 2 स्कैनर्स और 3 प्रिंटर पड़े थे। कुछ फाइलें थी। टेबल की बाईं तरफ इंतहाई नफीस सोफे सजाए गए थे। अकबी तरफ दीवार में एक दरवाजा था, जो चौथी दीवार में 2 दरवाजे नजर आ रहे थे। शैलेंद्र ने क्या क्या इकट्ठा कर रखा था। ये है जी हमारा मकबरा। शैलेंद्र ने हम सबसे मुखातिब होकर कहा। ये तो कोई साइंस रिसर्च सेंटर मालूम होता है। हैरत है, इतना जदीद सेटअप और इतना कदीम नाम। आरिफ ने कहा। शैलेंद्र टेबल वाली कुर्सी पर बैठ गया और हम बराबर वाले सोफे पर। डॉक्टर कील और आरिफ सोफे पर थे। हमारे दाएं हाथ वाले सोफे पर मेहर जी बैठ गई और बाएं हाथ वाले पर प्रोफेसर अख्तर, यानी वो और मेहर जी एक दूसरे के मुकाबिल थे। शैलेंद्र ने कंप्यूटर ऑन किया और मॉनिटर का रुख कदरे हमारी तरफ कर दिया और खुद दूसरा कंप्यूटर ऑन करके उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद वो दोबारा पहले की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने माउस संभाला और प्रोग्रामिंग चेक करने लगा। चंद लम्हों बाद एक फाइल सामने आ गई। हमें बिल्कुल वाज़िया दिखाई दे रहा था। फाइल नेम था द सर्च ऑफ मम्मी। शैलेंद्र अपनी जगह से उठकर दरवाजे से मुत्तसिल टेबल के सामने से मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। सबसे पहले वस्त की स्क्रीन रोशन हुई और उसमें वही चौकोर खाने दिखाई देने लगे जो टेबल पर ऑन कंप्यूटर में दिखाई दे रही थी। फिर एक के बाद दीगर स्क्रीन के दाएं बाएं 2-2 स्क्रीनें रोशन हो गई, मगर उन पर कोई मंजर नहीं था। शैलेंद्र ने एक नजर उनकी तरफ देखा और मुतमईन अंदाज में सर झुकाकर दोबारा कुछ बटन प्रेस कर दिए। शकील साहब, मुलाहिजा करें। साथ एक कुर्सी घूमी और उसने आधा रुख हमारी जानिब कर लिया। उसका बायां हाथ बदस्तूर टेबल पर था। दाएं तरफ की ऊपर स्क्रीन ने झमाका सा लिया और उस पर चंद अल्फाज वाज़िया हो गए। एक तरफ कोने में लिखा था ताबूत की तहरीर, मरबाकस, हरमा नसीब माँ की हरमा नसीब बेटी, मरबाकस जो मुर्दा है न जिंदा है। प्रोफेसर बेख्तियार बोल पड़े। यही है, 100% यही है। ये इबारत ताबूत पर बारीक हीरे जुड़कर रकम की गई थी। बिलाशुबा ये वही तहरीर है, ताबूत वाली। शैलेंद्र ने टेबल पर एक सब्ज बटन पर हल्का सा दबाव डाला और वह तहरीर ऊपर चली गई और चंद और अल्फाज स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। मुजस्मे की तहरीर, ए मसीहा, ए मौत को शिकस्त देकर इंसान को दोबारा जिंदा कर देने वाले, तेरी निगाह मुकद्दस जिस्मों के अंदर तक देखने की सलाहियत रखती है। मुझे मालूम है कि ये तू ही है, कि तेरे सिवा कोई दूसरा इस ताबूत पर मुजस्मे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुझे खबर करती हूँ कि ये मुजस्मा महज मुजस्मा ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक जिंदा वजूद है। मेरी लखते जिगर मरबाकस, वो सो रही है, अजाब जी रही है। महज यकदम इबारत खत्म हो गई। आगे मैंने मुस्तरिब अंदाज में कहा, बस यही तहरीर थी। शैलेंद्र ने एक बटन प्रेस किया और वो तहरीर स्क्रीन से गायब हो गई। मैंने प्रोफेसर की तरफ रुख किया। प्रोफेसर, क्या आपको याद है कि मुजस्मे के ऊपर और क्या तहरीर था? नहीं। प्रोफेसर ने नफी में सर हिलाया। मैंने इतना ही तर्जुमा किया था कि मुझे मालूम हुआ कि इंतजामिया के कुछ ऑफिसर आए हैं, डॉक्टर शकील से मिलना चाहते हैं। तुम उस वक्त आईसीयू में बेहोश पड़े थे, सो मैं तुम्हारे पास आ गया। बाद में तुम्हें भी इल्म है कि ये कागज ताबूत के साथ ही चोरी हो गए थे। प्रोफेसर के जवाब पर मेरे होंठ सख्ती से भींच गए।